حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا تو پھر کیا معجزہ ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے پھر کہا، آواز دے کر کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغوں کے مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھ سے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا، مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک کو قبض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ہوئی کہ پیشانی پر پسینہ آیا۔ موت کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا کہ اے اللہ، موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ تم نے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس دل سے آپ کے نزع کی حالت کو دیکھوں میں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی۔
نیچے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت کی غم لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ کے دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف آسان کریں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے بلانے کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں، اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر ہمسائی کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے اس پر چند بوند تیل ڈال کے دو، کیونکہ اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور آسمان کی طرف روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، ایک بہترین خوشبو مبارک پیدا ہوئی اور طبیعت میں جان آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک کا قبض کر کے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، واہ محمد واہ کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئے تو ہم کہیں گے تم کس کی تلاش کر رہے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جگہ سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں اپنا ٹھکانہ بنا دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آواز سنی تو وہ دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مجھ سے ملا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج کون سی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکار کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی خاموشی اور بے ہوشی ہے کہ آپ کے اندر کوئی ہوشیاری نہیں ہے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے گا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل عام آدمیوں کی طرح دیا جائے یا پھر کمرے میں موجود لوگوں کو خواب کا غلبہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کے آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا کام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نظر پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا میل نہ دیکھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی تھی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھ لینا اور اپنی ہتھیلیوں کو کھول دے تو کچھ نظر نہ آئے۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت اور رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی
تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کس کام کی نہیں۔ اس وقت نابینا لوگوں نے کہا کہ تم نے اپنے لیے کیوں اس طرح کی دعا فرمائی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو اس وقت ایک عرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک سیکھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش کی طلب کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہماری بخشش طلب کریں۔ اس وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑانے لگے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا۔ کئی صحابہ کرام حیران و سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا اشارہ نہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے، جہاں رحمت اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔